اب یہ تیسری حدیث ہے جس میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن بکیر نے. یہ یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر القرشی المخزومی المصری ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی لیث نے. لیث کون ہے؟ لیث بن سعد المصری. یہ بہت بڑے امام ہیں، مصر کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عقیل سے. یہ عقیل بن خالد الایلی القرشی ہیں، اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے. ابن شہاب کون ہے؟ محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری. اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، اور وہ عائشہ ام المؤمنین سے انہا قالت کہ ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، کہ سب سے پہلے جس چیز کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کا آغاز ہوا وہ کیا تھا؟ الرؤیا الصالحہ، سچے خواب، فی النوم، جو نیند میں آیا کرتے تھے. اچھا، اس زمانے میں جناب عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھیں؟ نہیں تھیں. تو پھر جناب عائشہ کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ معلومات یا تو کسی اور صحابی سے لی ہیں یا بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہیں. تو بتا رہی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول پہ اترنے والی وحی کا آغاز جس چیز سے ہوا وہ کیا تھا؟ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، نیند میں آنے والے سچے خواب. خواب آتا اور خواب بالکل درست نکلتا. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، آپ کوئی بھی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہو جاتا، پورا ہو جاتا. یعنی جو بھی خواب دیکھتے وہ ایسے پورا ہوتا جیسے ہر صبح روشنی نکلتی ہے. کیونکہ صبح روزانہ سورج نکلتا ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ کل صبح ہوگی اور روشنی پھوٹے گی. تو ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب پورے ہوتے، جو خواب میں دکھایا جاتا بعد میں ویسا ہی ہوتا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب پہلی وحی آئے گی، فرشتہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ تو گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو اس لیے اس سے پہلے ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، ایک تیاری ہو رہی ہے. تو وہ کیسے ہو رہی ہے کہ خواب آپ کو آتے ہیں اور جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. اور ایسا کتنا عرصہ ہوتا رہا؟ خواب یہ کتنا عرصہ آتے رہے؟ 6 مہینے. یہ خواب کا سلسلہ کتنا عرصہ جاری رہا؟ 6 مہینے. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. اس کے بعد ہے ثم حبب الیہ الخلا. اس کے بعد آپ کو خلوت سے، علیحدگی سے محبت ہو گئی، یعنی کہ الگ رہنا، خلوت میں رہنا، اس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی. ڈالنے والا کون؟ اللہ تعالی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کسی چیز کی محبت، نیکی کی محبت، خیر کی محبت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے سوال کرنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اس کو روٹین کی کاروائی نہیں سمجھنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اللہ کی منت کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں گمراہ، میں بھٹکا ہوا، میں گناہوں میں پھر رہا ہوں، مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ نیکیوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. تو ثم حبب الیہ الخلا، تو نبی علیہ السلام کے دل میں الگ رہنے کی، خلوت میں رہنے کی محبت ڈال دی گئی. وکان یخلو بغار حرا، تو آپ غار حرا میں خلوت میں بیٹھتے. فیتحنث فیہ، تحنث کا معنی کیا ہے جی؟ لکھا ہوا ہے وہو تعبد. تو آپ وہاں عبادت کرتے، یتحنث فیہ، اس میں عبادت کرتے. کس میں؟ غار حرا میں. اللیالی ذوات العدد، کئی راتیں، متعدد راتیں وہاں پہ بیٹھے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے. قبل ان ینزی الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس واپس آنے سے پہلے. ینزیا یرجیا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات کو عبادت کرتے تھے اور دن کو واپس گھر میں چلے آتے تھے. آج کل تو لوگوں نے اعتکاف ایسا نکال لیا ہے مسجد حرام مسجد نبوی میں کہ رات کو مسجد میں اور دن کو ہوٹل میں جا کے سو جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے, کئی راتیں عبادت کرتے تھے, قبل ان ينزل الى اہلہ, اپنے گھر والوں کے پاس واپس آنے سے پہلے وہاں کی راتیں گزارتے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ, سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانا کہاں سے لیتے؟ فرمایا وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ, اس کے لیے زاد راہ لے جاتے, یعنی کہ خشک خوراک خشک کھانا ساتھ لے جاتے جو وہاں پہ خراب نہ ہو. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَہ, پھر آپ جناب خدیجہ کی طرف واپس آتے. فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا, تو پھر زاد راہ لے لیتے لِمِثْلِهَا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی راتوں کے لیے, جتنی راتیں پہلے گزار کر آتے اتنی راتوں کے لیے مزید زیادہ راہ لیتے اور پھر نکل جاتے. حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا, یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا جب کہ آپ غار حرا میں تھے. حق جب پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا, جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی, جب پہلی دفعہ آپ کے پاس اللہ کا کلام پہنچا, تب آپ کہاں تھے؟ غار حرا میں ہی تھے. فجاءہ الملک, تو فرشتہ آپ کے پاس آیا. فقالت, اس نے کہا اقرا, پڑھیے. قال ما انا بقارئ, آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. قال فاخذنی, آپ فرماتے ہیں کہ فاخذنی, تو جبریل نے مجھے پکڑ لیا. قال, آپ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عائشہ کو حدیث کس نے بتائی تھی؟ اللہ کے رسول نے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں قال, آپ کہتے ہیں فاخذنی, کہ آپ نے مجھے پکڑ لیا. فغطنی, اور انہوں نے مجھے دبایا, زور سے دبایا. کنہوں نے؟ جبریل السلام نے. حتی بلغ منی الجہد, الجہد بھی پڑھ سکتے ہیں, الجہد بھی پڑھ سکتے ہیں, الجہدہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور الجہدو بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ مجھے مشقت پہنچی, یعنی کہ ان کے دبانے سے مجھے مشقت کا سامنا کرنا پڑا, شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑا. جب آپ الجہدو پڑھیں گے تو بلغہ کا فاعل یہ ہو جائے گا کہ مجھے شدید مشقت پہنچی, یا پھر آپ پڑھ لیں بلغ منی الجہدہ, تو پھر بلغہ کا فاعل کون ہوگا؟ فرشتہ, کہ فرشتے نے مجھے شدید تکلیف مشقت پہنچائی, یا دبانا, ان کے دبانے نے مجھے شدید مشقت پہنچائی. ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا. کس نے؟ فرشتے نے, جبریل علیہ السلام نے. فقال, اور کہا اقرا, آپ پڑھیے. فقلت ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی, انہوں نے پھر مجھے پکڑا. فغطنی الثالثہ, اور پھر انہوں نے مجھے دبایا, بلکہ فاخذنی فغطنی الثانیہ, دوسری بار دبایا. حتی بلغ منی الجہد, یہاں تک کہ مجھے شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑا. ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال, اور کہا پڑھیے. فقلت, میں نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فاخذنی, جبریل نے مجھے پھر پکڑا. فغطنی الثالثہ, اور تیسری بار مجھے دبایا. ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال, اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم. جبریل آپ کو کیوں دباتے رہے؟ علماء کرام نے اس کی حکمت لکھی ہے, واللہ اعلم, تاکہ دبانے سے آپ کی پوشیدہ قوتیں بیدار ہو جائیں. دبانے سے آپ کی مخفی صلاحیتیں قوتیں ظاہر ہو جائیں. تو وہی کیا آئی ہے پہلی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو مسلمانوں کی وحی کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے, پڑھنے سے ہوتا ہے. تو دین اسلام علم کا دین ہے, علم سے محبت کرنے والا دین ہے. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں سائنس کی تعلیم پہ, طب کی تعلیم پہ, میڈیکل کی تعلیم پہ, حالانکہ قرآن و حدیث میں عام طور پہ علم کی ترغیب میں
جو نصوص آئی ہیں ان کا تعلق اس علم سے ہے جس علم سے رب کا پتہ چلے کہ رب کون ہے، رب کے نام کیا ہیں، رب کی صفات کیا ہیں، رب ہم سے کیا چاہتا ہے، رب ہمیں کیا حکم دیتا ہے، رب کن چیزوں سے روکتا ہے، رب کی صفات کیا ہیں، رب کی عظمت دل میں کیسے بٹھائیں، بیگم کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، مسجد کے نمازیوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو علم سے مراد یہ علم ہے، شرعی علم۔ عام طور پہ جو علم کی ترغیب دی گئی اس سے مراد کون سا علم ہے؟ شرعی علم۔ اور ہمارے لوگ قرآن و حدیث میں آنے والی شرعی نصوص جو علم کے بارے میں وہ پڑھ کر علم نہیں، دین کا علم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ دنیاوی علم۔ اور دنیاوی علم پڑھنا منع نہیں ہے، جو جائز ہے، جو شریعت کے خلاف نہ وہ آپ سیکھیے، لیکن کس لیے سیکھیے؟ روزی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، لیکن وہ ایک فن ہے، روزی کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی کہ وہ اگر آپ کسی کالج سے ڈگری لے لیں گے، کوئی ڈپلومہ کر لیں گے تو آپ باعزت روزی کما سکیں گے، اے سی کے نیچے بیٹھ کے، چھاؤں میں بیٹھ کر۔ اور اگر تعلیم وہ دنیاوی نہیں لیں گے تو پھر دھوپ میں مزدوری کرنا پڑے گی، لیکن وہ علم نہیں ہے۔ حقیقت میں علم وہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچائے، یہ جو حقیقی علم وہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچائے، جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اقرا، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، وہ رب الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ہاں، یہ قرآن پاک میں یعنی کہ کئی مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز بتائی نہیں جاتی جس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس میں راز یہ ہوتا ہے کہ عموم پیدا ہو جائے۔ کہ آپ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیے کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کوئی ایک چیز تھوڑی پیدا کی، ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اس نے پیدا کیا یعنی کہ ہر مخلوق کو، ہر چیز کو۔ اس کے بعد خصوصی طور پہ انسان کا تذکرہ ہوا، خلق الانسان من علق، وہ جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق کس چیز سے؟ جمع و خون سے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا جمع و خون سے، تو انسان بڑی اہم مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے اس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا، ورنہ اللہ ہر چیز کے خالق ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالی مخاطب بھی انسانوں سے ہیں تو اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، اس لیے میری بات مان، میری اطاعت کر، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کر۔ اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب الاکرم، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ یہ نہ کہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ پڑھیے، رب کرم کرے گا۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بہا، یہ بہا ضمیر کہاں جا رہی ہے جی؟ ان ایتوں کے ساتھ، ضمیر مؤنث کی ہے نا، تو فرجع بها رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ ایتیں لے کر واپس آئے۔ کہاں واپس آئے؟ گھر میں۔ یرجف فؤادہ، اس حال میں کہ آپ کا سینہ کانپ رہا تھا۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے، ایک نیا معاملہ ہے، تو آپ کانپ رہے ہیں۔ فدخل علی خدیجہ، آپ خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے، ان پہ داخل ہوئے۔ فقال، داخل ہوتے کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر کوئی کپڑا دے دو۔ فزملوہ، چنانچہ گھر والوں نے آپ پہ چادر ڈال دی، چادر سے آپ کو ڈھانک دیا۔ حتی ذہب عنہ الروع، جب چادر آپ کے اوپر آئی تو پھر آپ کا خوف اور وہ گھبراہٹ جو آپ پہ تاری تھی وہ ختم ہو گئی، گھبراہٹ جو ہے وہ جاتی رہی۔ فقال لخدیجہ، آپ نے خدیجہ سے کہا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور آپ نے خدیجہ کو پوری بات بتائی، اور پھر خدیجہ سے کہا، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، خدیجہ مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اپنی بیگم سے۔ تو اس سے پتا چلا کہ انسان کو اپنی پریشانیاں کس کے سامنے رکھنی چاہیے اللہ کے بعد؟
اپنی بیگم کے سامنے اس سے مشورہ کرنا چاہیے، اپنے حالات اس کو بتانے چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، وہ آپ کی رفیقہ حیات ہے، کوئی اچھا مشورہ آپ کو دے گی۔ فقالت خدیجہ، تو خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، آپ اپنی جان کے بارے میں نہ ڈریں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں جی؟ جناب خدیجہ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا؟ پہلی بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اچھی بیگم کا کام کیا؟ خامن کو کیا دے؟ حوصلہ دے، تسلی دے، اس کی پریشانی کو دور کرے، نہ یہ کہ وہ گھر میں آئے تو 5 پریشانیاں اور اس کے سامنے رکھ دے آتے ہی۔ پہلے اس کی پریشانیاں سنیں، وہ بیچارہ باہر سے آیا ہے، کن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے، اس کو تسلی دیں اور بتائیں کہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، اللہ بہتری کرے گا۔ تو یہی تسلی ام المؤمنین خدیجہ دے رہی ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اچھا، اب کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے کہ آپ کی عادات بتاتی ہیں، آپ کا اخلاق بتاتا ہے، آپ کے اوصاف اتنے عمدہ ہیں کہ آپ جیسے آدمی کو اللہ رسوا کر دے، ذلیل کر دے، ممکن نہیں ہے۔ تو کیا عادات ہیں جی؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ہاں جی، صلہ رحمی کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ نیکی کی، خیر کی علامت ہے، یہ خیر کی علامت ہے۔ جس کا سلوک اپنے رشتہ داروں سے اچھا ہوگا اس کا سلوک آپ سے بھی اچھا ہوگا۔ جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتا وہ دوسروں سے کیا اچھا سلوک کرے گا؟ صلہ رحمی کی اسلام میں اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے کیس آئے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، برا سلوک کرتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں، وہ زیادتیاں کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اور دوسرے کیس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر تم رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتے ہو تو یہی تو صلہ رحمی ہے۔ اگر وہ اچھا سلوک کریں، بدلے میں آپ اچھا سلوک کریں، یہ تو کسی سے بھی آپ کریں گے۔ رشتہ داروں سے اس وجہ سے اچھا سلوک کرنا کہ وہ رشتہ دار ہیں، یہ تبھی ہے جب وہ اچھا سلوک نہ کریں آپ تب بھی اچھا سلوک کریں، اور پھر آپ کو کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ میرا تو نقصان ہوگا، مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں، بخاری شریف کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت۔ تو صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داروں پہ خرچ کیجئے، سلام دعا رکھیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، دوسری آپ کی خوبی کیا ہے کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، الکل کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو، اور قرآن پاک میں آیت بھی آتی ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے غلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنے مالک پہ بوجھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، یعنی کہ ایسے لوگ جو خود زندگی نہیں گزار سکتے، دوسروں کے محتاج ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ کی تیسری خوبی یہ ہے کہ المعدوم، جس کے پاس مال نہ ہو، جو فقیر ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، آپ اس کو کما کر دیتے ہیں۔ ایک ہے کہ پہلے سے آپ کے پاس مال ہے وہ دے دیا، اور ایک ہے باقاعدہ کما کر پھر دیتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے سلسلے میں جو مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، آپ ان میں مدد کرتے ہیں۔ تعینو، آپ مدد کرتے ہیں۔ نوائب، نائبت ان کی جمع ہے، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت،
اور حق کیوں کہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ مشکلات میں مدد کرتے ہیں، مصائب میں مدد کرتے ہیں، کہا جو حق کے سلسلے میں مصیبتیں آئیں ان میں آپ مدد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے معاملے میں مدد کی جائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کے معاملات میں، تقویٰ کے معاملات میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک قتل کرنے کے بعد پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ آپ کے گھر میں چھپنے کے لیے آ جائے تو اس کی مدد کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مدد باطل کے سلسلے میں ہوگی، حق کے سلسلے میں نہیں ہے۔ تو وہ تعینوا علی نوائب الحق، تو نبی اسلام کی کیا خوبی تھی کہ آپ مدد کرتے تھے حق کے سلسلے میں آنے والے مصائب پہ۔ تو یہ کتنی خوبیاں آپ کی بتائی گئی، ذرا شمار کیجئے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، شاید میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ذرا نیچے دیکھیں، ذرا یہ کتنی خوبیاں ذرا گنیے، ذرا شمار کیجئے جی۔ 5، یہ 5 خوبیاں آپ کی بتائی گئی ہیں۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کریں اخلاق کا، عمدہ اخلاق، کہ دین تو ابھی آ رہا تھا، آپ کے اوپر نازل ہو رہا تھا، تو آپ پہلے سے عمدہ اخلاق اپنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ تو آج بھی اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے لوگ مسلمان ہوں، آپ کے ذریعے لوگ راہ ہدایت پہ لگیں، آپ کے ذریعے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو ایسے ہی اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ فانطلقت به خدیجہ، اب خدیجہ آپ کو لے کر نکلیں، گھر سے لے کر نکلیں، تو اس سے کیا پتا چلا؟ اچھی بیوی جو ہے، خاوند جب پریشان ہوگا، جب بیمار ہوگا، تو اس کو لے کر جائے گی کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی عالم دین کے پاس۔ تو ایسی بیوی تلاش کیجئے۔ لیکن ہمیں کون سی چاہیے ہوتی ہے؟ کھلونا نما گڑیا، جو ہو سکتا ہے کل کو عذاب بن جائے۔ نہیں، نبی اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ کسی بھی لڑکی سے نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ 4 اسباب میں سے کسی ایک یا 2 یا 3 یا 4 اسباب کی وجہ سے، اور اس سے نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے، یا اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، یا اس لیے کہ وہ اعلی خاندان قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اور یا اس لیے کہ اس کے پاس دین ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر کامیابی چاہتے ہو تو کس سے شادی کرو؟ اس لڑکی سے جس کے پاس دین ہو۔ ہاں، دین کے ساتھ اگر حسن و جمال بھی ہو، دین کے ساتھ اگر مال بھی ہو، دین کے بعد دین کے ساتھ ان کے عمدہ قبیلہ، اعلی قبیلہ ہو، تو اچھی بات ہے، لیکن پہلی شرط کیا ہونی چاہیے؟ دین۔ لیکن ہماری یہ شرط آخری شرط ہوتی ہے، تو اپنی ترجیحات کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ تو جو دین والی لڑکی ہوگی وہ دنیا میں بھی آپ کی مددگار ہے، اور آخرت کے سلسلے میں بھی آپ کی مددگار بنے گی۔ فانطلقت به خدیجہ، تو خدیجہ آپ کو لے کر نکلی، حتی اتت به ورقہ، یہاں تک کہ وہ آپ کو لے کر آئیں کس کے پاس؟ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس۔ یہ کون تھے جی؟ یہ جناب خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے، آپ جناب خدیجہ کے کزن تھے۔ وکانا، اور وہ کون تھے؟ امرأن تنصر فی الجاہلیہ، یہ ایسے شخص تھے جو زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے عیسائی بن چکے تھے۔ حالانکہ اہل مکہ کا دین عیسائیت تو نہیں ہے نا، لیکن انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ان میں خیر تھی۔ مکہ والوں کا بت پرستی پہ مبنی دین چھوڑ چکے تھے اور عیسائیت کو قبول کر چکے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی، اور وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانیۃ ما شاء اللہ یکتب، تو عبرانی زبان میں انجیل میں سے اتنا لکھتے جتنا اللہ چاہتا، یعنی کہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے رہتے تھے۔ وکان شیخا کبیرا، اور وہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے۔ قد عمیہ، بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہو چکے تھے؟ نبینا ہو چکے تھے۔ فقالت له خدیجہ، تو ان سے خدیجہ نے کہا، کن سے؟ ورقہ کے سے۔ اچھا، یہ جناب خدیجہ جو ہیں
اپنے شوہر کو، نبی علیہ السلام کو پھر کس کے پاس لے کر گئی ہیں؟ کسی نیک آدمی کے پاس یا غلط آدمی کے پاس؟ نیک آدمی کے پاس. کسی عورت کے شوہر کو مسئلہ ہو جائے، جادو ہو جائے، جنوں نے حملہ کر دیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کتاب و سنت کے مطابق علم دینے والے کسی عالم دین کے پاس لے کر جائیں. کسی بدتی آدمی کے پاس لے کر نہ جائیں، شرک کرنے والے کے پاس لے کر نہ جائیں، کسی نجومی کے پاس لے کر نہ پہنچ جائیں، کسی کاہن کے پاس لے کر نہ پہنچ جائیں، دین کو بچائیں. تو خدیجہ نے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے اسمع من ابن اخیک، یہ آپ کا بھتیجا ہے، اس کی ذرا بات سنیے آپ. فقال له ورقہ، تو ورقہ نے کہا یا ابن اخی، بھتیجے، ماذا ترى، بتائیے آپ کو کیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوا ہے. فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اخبرہ، انہیں بتایا، کن کو؟ ورقہ کو. کیا بتایا؟ ما رأى، جو آپ دیکھ چکے تھے، غار حرا میں جو کچھ ہوا تھا بتا دیا. فقال له ورقہ، تو ورقہ نے آپ سے کہا هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے جس کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے. ناموس، رازدان، اللہ کا راز لانے والا، تو یہ تو وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا. یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں اس وقت جوان ہوں. جزا کس کو کہتے ہیں؟ جوان. کب؟ جب آپ پہ مشکلات آئیں گی، جب آپ کو تنگ کیا جائے گا، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی مکہ سے، کاش تب میں جوان ہوں، توانا ہوں، طاقتور ہوں اور آپ کے کام آ سکوں. لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ ہوں، اذ، اس وقت، جب یخرجو کا قوم کا، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. فقال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اوا مخرجیہم، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اللہ کے رسول بات سن کے حیران رہ گئے کہ میں اتنے پیار سے رہتا ہوں، اتنے اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں، کسی کو تنگ نہیں کرتا ہوں، تو میری قوم مجھے میرے وطن سے، میرے شہر سے نکال دے گی؟ کیوں جی؟ قال نعم، ورقہ نے کہا بالکل ایسا ہوگا. ورقہ کو کیسے پتا تھا جی؟ پرانے انبیاء کرام کے ساتھ جو کچھ ہوا جانتے تھے، تاریخ جانتے تھے. کہا لم یأتی رجل قط، کبھی بھی کوئی آدمی نہیں آیا، بمثل ما جئت به، اس جیسی چیز کے ساتھ جو آپ لے کر آئے ہیں، الا عودیہ، مگر اس سے دشمنی کی گئی. تو کیا کہہ رہے ہیں ورقہ کہ لم یأتی رجل قط، کبھی بھی کوئی آدمی اس جیسی چیز لے کر نہیں آیا، ما جئت به، جیسی چیز آپ لے کر آئے ہیں، الا عودیہ، مگر اس سے دشمنی کی گئی، اس کی قوم اس کی دشمن بن گئی. یعنی کہ جو حق آپ لے کر آئے ہیں، جو وحی آپ پہ نازل ہو رہی ہے، جو دین آپ پہ نازل ہو رہا ہے، جو شریعت آپ پہ نازل ہو رہی ہے، یہ شریعت جو بھی لے کر آیا، اس کی قوم کے لوگ اس کے دشمن بن گئے. ہاں جی، اس جملے سے مجھے اور آپ کو کوئی حوصلہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کیا حوصلہ مل رہا ہے؟ کہ اگر آپ شرک سے روکیں گے، بدعات سے روکیں گے، برائیوں سے روکیں گے، لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے ہاتھ ڈال رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، ہر جگہ میرا استقبال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت مکمل طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلی دعوت نہیں دے رہے، آپ دائیں بائیں گھوم رہے ہیں. بس فی الحال آپ اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں. اخلاق خود آپ اپنائیں، لوگوں کو بھی دعوت دیں، لیکن پہلی دعوت جو آپ دیں گے وہ جو اللہ کے رسول نے پہلی دعوت دی تھی، بت پرستی سے روکنا، شرک سے روکنا، بزرگوں کی عبادت سے روکنا، فوج شدگان کو پکارنے سے روکنا، یہ وہ دعوت ہے جو آپ دیں گے تو قوم آپ کی دشمن بن جائے گی. آپ پہ حملے ہوں گے، آپ کی توہین کی جائے گی، آپ کی بے عزتی کی جائے گی، آپ کے ساتھیوں کو بھی تنگ کیا جائے گا. تو یہ نبیوں کی سنت ہے. اور اگر آج ہم دعوت دیں توحید کی، مشکلات آئیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے.
یہ ذہن میں لے آئیں تو یہ تو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، میں ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا؟ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر مجھے تمہارے دن نے پا لیا، تمہارے وقت نے پا لیا، کیا مطلب میں اس وقت تک زندہ رہا جب تمہارے اوپر یہ دن آئیں گے، تو انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی مدد کروں گا، اور ہلکی پھلکی مدد نہیں کروں گا، عمدہ طریقے سے مدد کروں گا، ڈٹ کر آپ کی مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ فوت ہو گئے۔ لم ينشب ای لم یلبس، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ورقہ فوت ہو گئے۔ وفتر الوحی، اور وحی بھی بند ہو گئی۔ وحی بھی کیا ہو گئی؟ یعنی کہ پہلی وحی آئی، اس کے بعد وحی نہیں آ رہی، وحی بند ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ بھی پریشانی لگ گئی۔ اچھا آگے کیا جی؟